میرے ساتھ موجود ہیں وسیم اختر، سابق میئر کراچی، رہنما MQM پاکستان کے، جانتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ وسیم بھائی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وسیم بھائی یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں، موجودہ میئر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو بچا نہیں تھا، عید کے دنوں پر سیاست آلائشوں پر نہیں ہو سکی، کھالوں پر نہیں ہو سکی، تو آپ نے یہ نیا شوشہ چھوڑا ہے ہل پارک کا۔ انہوں نے عوام کی کھالیں چھوڑی ہیں جو سیاست کی جائے۔ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آج 15 دن بعد ان کو یاد آئی کہ میں پریس کانفرنس کر کے عوام کو حقائق بتاؤں۔ 15 دن تک یہ کہاں تھے جب پہاڑ کاٹا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ذمہ داری یہ جو میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے جو ہے وہ اس سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ پارک، ہل پارک ہو یا کڈنی ہل، اس پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ ہل پارک پہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ سوسائٹی سے تعلق ہو، PCHS یا کوئی بھی شخص ہو، وہ ایک NOC لے کے 15 دن تک پہاڑ کاٹتا رہے گا۔ پہاڑ کا مطلب ہے ہل پارک، اور ہل پارک KMC کے انڈر میں آتا ہے۔ میں جب میئر تھا تو بھی قبضے ہو رہے تھے، یہ میں نے ساری انکروچمنٹ ریموو کرائی تھی۔ ادھر 4 بنگلے بھی تھے، بنگلے بنے ہوئے پورے، وہ بھی توڑے تھے ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو۔ ہم نے کڈنی ہل سے بھی انکروچمنٹ ختم کرائی تھی جی۔ تو اب جب ہم نے اس ایشو کو عوام کے سامنے لے کے آئے، میڈیا کے سامنے لے کے آئے، تو اب یہ پریشان ہیں کہ وہاں تو ہل پارک کو کاٹ کے، آپ نے شاید ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، پہاڑ کاٹا جا رہا ہے اور وہ لینڈ ہے KMC کی، وہ لینڈ ہے KMC کی، وہ پہاڑ ہے KMC کا۔ تو آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، آپ کو اوبے کرنے ہوں گے وہ آرڈرز۔ تو اب یہ بھی ذمہ داریاں کسی اور پہ ڈال دینا، عوام سب دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ کراچی کا حال دیکھو کہ یہ MQM یا کوئی سیاسی جماعت ان پہ کرٹیسائز نہیں کر رہی۔ اب شو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی، جو بھی لوگ کراچی میں بستے ہیں وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیونکہ 18 سال میں انہوں نے تباہ کر دیا پورا شہر، پورا سندھ بلکہ پورا شہر۔ یہ ہم پہ الزام دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے تھے۔ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ دیکھیں ہماری اچھی اور بری چیزیں سب عوام کے سامنے ہیں، ہم کھلی کتاب ہیں۔ آپ کو 18 سال ہو گئے نا، آپ ہمارے جو خراب چیزیں تھیں اس کو ٹھیک کر لیتے نا، 18 سال ہو گئے۔ آپ آج بھی زمینیں بیچ رہے ہو، آج آپ زمینوں پہ قبضے کرا رہے ہو، پوری کراچی کی زمینوں پہ قبضے کرا رہے ہو۔ آپ نے نہر خیام نہیں چھوڑا۔ وسیم بھائی میں آپ کی قطع کلامی کرنا نہیں چاہ رہی، ایک منٹ رکیے گا۔ وسیم اختر صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں نا، مطلب یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جس شہر کی میں بات کر رہی ہوں اور آپ جس شہر کا مقدمہ لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، یہاں کی زمین سونے کی چڑیا ہے۔ پورے ملک کی زمین کی مالیت الگ اور اس شہر کی زمین کی مالیت الگ ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ مجھے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قبضے کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، تو کوئی دستاویزی ثبوت ہوں گے، کوئی ایویڈنس ہوں گے نا وسیم بھائی؟ یہ بات ہوا میں تو آپ لوگ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، I'm sure۔ اب اس سے زیادہ کیا ایویڈنس ہوگا کہ آپ کو پہاڑ دکھا دیا نا کٹا ہوا؟ یہ ہل پارک کا کٹا ہوا پہاڑ ہے جو زمین پہ لے کے آ رہے ہیں، پلاٹ بنا رہے ہیں وہاں۔ اس سے زیادہ کیا ایویڈنس ہوگا؟ یہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ میئر کی ذمہ داری ہے، سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرایا جائے۔ اپنی جو زمینیں ہیں، اپنی پارک کی جو زمینیں، ان کو بچایا جائے، ان پہ ڈیولپمنٹ کرائی جائے۔ آپ باغ ابن قاسم کو سارا کمرشل کر دیا، اجاڑ کے رکھ دیا باغ ابن قاسم۔ اس کے بعد جو سمندر پہ پارک ہے وہ بیچ دیا آپ نے، پیڈل کے لوگوں کو بیچ دے رہے ہیں زمینیں آپ۔ بے نظیر پارک دیکھ لیں، اس کا ستیہ ناش کر دیا، ہل پارک کا ستیہ ناش، جھیل پارک کا ستیہ ناش۔ آپ کر کیا رہے ہو اس شہر کے ساتھ؟ یہ اب پھر سے میں ریپیٹ کروں گا، یہ میں نہیں بول رہا، پورا کراچی، لاہور، پورا پاکستان بول رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کراچی کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ سب پریشان ہیں۔ چلے میرا اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو آپ بولتے ہو سیاسی جماعت سے اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، کرٹیسائز فار دا سیک آف کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ اور عوام جو بول رہی ہے، آج
ड्रामों को देख लो, पीटीवी के ड्रामे हों या कराची के चैनल्स पे जो ड्रामे चल रहे हैं, शो बिजनेस के लोग इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो सिर्फ हम नहीं बोल रहे। आपने लेकिन वसीम भाई ये एक बड़ा संजीदा मामला है। देखिए जब नस्ला टावर को डिमोलिश किया गया था तो उस वक्त जो है, मैं आपसे मजाक कर रहा हूं क्या? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आप एक और इंडोर्समेंट आपसे लेना चाह रही थी कि भाई जाहिर है ये बहुत सीरियस बात है, लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो नस्ला टावर में हमने देखा कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उसको डिमोलिश कर दिया गया। आप नहीं समझते कि ये सारे मामला जो हैं, क्या आपको लगता है कि गठजोड़ है कि एक खुलेआम एक जगह पर प्लॉटिंग हो रही है और वहां पर प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही, और मेयर कराची ये कह रहे हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कि 1 इंच जमीन हम किसी को नहीं दे रहे और ये केएमसी की मिल्कियत है। तो आपकी इससे तसल्ली हुई है या नहीं हुई है? नहीं, जब पकड़े गए, इंक्रोचमेंट पकड़ी गई, तो अब आप स्टेटमेंट दे दो कि 1 इंच जमीन मैं किसी को नहीं दे रहा। देखें, ये बैरिस्टर साहब हैं, वकील हैं, माशाल्लाह अच्छे वकील हैं, मैं जानता हूं इस बात को, मगर अफसोस हुआ कि इन्होंने मेरे हवाले से मिसाल दी नस्ला टावर और मेरे ख्याल में अलादीन पार्क की जी। इनको ये पता होना चाहिए दोनों को डिमोलिश सुप्रीम कोर्ट ने किया था जी, वसीम अख्तर ने नहीं किया था, केएमसी ने नहीं किया था। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हमने नस्ला टावर के सामने भी जाके एहतजाज किया था और अलादीन पार्क के लिए भी हमने आवाज बुलंद की थी, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे हमारे। हम खुद विक्टिम रह चुके हैं कोर्ट्स के, मगर हम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। उस ऑर्डर की वजह से ये डिमोलिश हुए हैं दोनों, नस्ला टावर और इल्जाम ये केएमसी और मुझ पे लगा रहे हैं। आप वो लोग हैं जो आप लोग वो लोग हैं जो ड्राइविंग सीट पर रहे ना, आपको तो सारे इन एंड आउट्स पता है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की आ रही थी, मैं सुन रही थी, देख रही थी, और ज़ाहिर फिर फुटेजेस भी थी साथ साथ, लेकिन मुझे ये बात समझ, एक कराची जैसे शहर के अंदर अगर हल्की सी भी कोई 19-20 बात होती है तो सबको पता चल जाता है। अंडर द टेबल काम हो रहा है क्या, या सबके आशीर्वाद से काम हो रहा है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक जो केएमसी की प्रॉपर्टी है उसके अंदर बासानी इंक्रोचमेंट हो रही है और किसी को पता ना हो? कैसे होता है ये काम अगर करना हो तो? ये इनसे सवाल किया जाए ना, 15 दिन से पहाड़ कट रहा था, आप कहां थे? इसको भी छोड़ दें, आप बाग इब्ने कासिम जाके देख लें कि क्या हाल किया उस बाग का। मुझसे कोई सवाल नहीं बनता। अवाम से कहें, आप अपना कैमरा ले जाएं और बाग इब्ने कासिम को दिखा दें कि क्या पहले पार्क हमने जो बनाया था वो कैसा था, अब जो इनके हाथ चढ़ा तो क्या है, उधर ये बेच रहे हैं उस जगह को। तो इससे ज्यादा क्या मिसालें मैं दूंगा सामने? पूरी अवाम देख रही है, पूरे सोसाइटी के ब्लॉक 6 के लोग परेशान हैं, आसपास के जो घर वाले लोग हैं उनसे जाके पूछ ले ये कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है। ये सोसाइटी पे आपने जिम्मेदारी डाल दी। जिम्मेदारी सोसाइटी की नहीं है, आपकी है। आपका पहाड़ कट रहा है और एक पीस ऑफ लैंड निकाला जा रहा है उसमें से, तो आपको चाहिए था ये इसको रोकते, मगर आपने नहीं रोका। हमने आवाज उठाई तो आप बोल रहे हैं मैं 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। तो आप तो वैसे भी दे नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया वसीम भाई, इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हो गई। जाहिर है किसी हद तक मेयर कराची ने ये बात तो कम से कम कही ना टीवी पर आकर कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। लेकिन आज आप लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की हैं जिस पर मैं चाहती हूं कि आप जरूर कमेंट करें। एक तो आपने कहा फारूक सत्तार साहब ने कि हम बलदियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जो दूसरी बात आपने की वो बहुत ही अहम थी। आपने कहा पर्दा किसी का रहा नहीं है और मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि वो इंटरवीन करें सारे मामलात में शहर के। कैसे आप आर्टिकल 140A के हवाले से 28वीं आईनी तरमीम क्या नहीं आ रही है कि आप लोगों को एक मरतबा फिर कह दिया गया है कि अभी इंतजार ही कीजिए? देखें, मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आज हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनका जो विजन है, जिस तरह से उन्होंने जंग जीती है भारत से, जिस तरह से अपने मुल्क का नाम ऊपर किया है दुनिया में, वो कस्टोडियन है इस मुल्क के। अब अगर कराची इस तरह से इंक्रोच होगा और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, 18 साल से ये बैठे हैं, कराची का सत्यानाश कर दिया इस शहर का। ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, ना गैस है। किधर ले जा रहे हैं? इधर से पैसे ही सिर्फ लेते हैं। तो मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है फील्ड मार्शल साहब, मैं उन्हीं से कहूंगा
آپ کے توسط سے بھی کہوں گا، میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہوں گا کہ آپ انٹروین کریں، ورنہ یہ قائد اعظم کا مزار بھی بیچ دیں گے، وہ جو زمین چاروں طرف ہے نا وہ بھی بیچ دیں گے یہ۔ اچھا وسیم بھائی، آپ بعض باتیں بہت اہم کہتے ہوئے بڑے سنجیدہ انداز میں کہہ دیتے، لیکن مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ سر یہ کوئی مذاق کا بات ہماری لیے تو مذاق ہی ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہو گئی، آپ کو تو لگ رہا ہے کہ وہ سارا کچھ ہی انہوں نے مافیا چلا رہی ہے کیا؟ آپ پارٹی نہیں سمجھتے اس کو سیاسی؟ ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ شہر کی لینڈ کو راتوں رات دن کے اجالے میں بیچ دیا جائے اور کوئی پوچھ گچھ بھی نہ ہو، ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ اب آپ میرا جواب لے لیجیے گا، سنیں میرا جواب سن لیں۔ باغ ابن قاسم پہ 4 منزلہ بلڈنگ پارک کے اندر بنائی تھی انہوں نے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ میں نے توڑوائی تھی۔ وہ پارک کے اندر زمین کس نے بلڈنگ بنائی تھی، کس کے نام ہے اس کے پیچھے؟ نہر خیام پہ بلڈنگ بنائی تھی، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ میں نے توڑی تھی۔ اس کے پیچھے کون تھے؟ یہی لوگ تھے سارے۔ ساری انکروچمنٹ کون کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتا دو کوئی اور نام نظر آتا ہے اس وقت؟ بچے کی زبان پہ کیا ہے کہ کراچی کو کون لوٹ رہا ہے؟ کوئی ایک سوال کر کے دیکھ لینا کراچی والوں سے، ریفرینڈم کرا لینا کہ کراچی کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ علاج ہے، نہ ایجوکیشن ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں تو بولوں گا تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل ہو جائے گا۔ آپ ایک عام چلتے ہوئے آدمی سے سوال کر کے دیکھ لیں۔ آج میں بتا رہا ہوں نا، کراچی میں جو بھی رہائش پذیر ہے، ہر زبان بولنے والا، وہ سب ان کی طرف انگلی کیے بیٹھا ہے۔ وسیم بھائی آخری سوال میں آپ سے کر رہی ہوں، زحمت یہ فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے یہ سٹیٹمنٹ آپ کا سامنے آ گیا، آپ نے ایک بات پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے قبضہ جو لینڈ کا ہو رہا ہے خاص کر کے ہل پارک کے حوالے سے رکھ دی ہے، لیکن ظاہر ہے لوگ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرڈرز ہیں، ہائی کورٹس کے آرڈرز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن تو بہرحال ہونی ہے، لیکن میئر کراچی نے جو بات کہہ دی ہے یہی کافی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید آپ لوگ جو ہے مانیٹرنگ کرتے رہیں گے اس معاملے کی، اور پھر کیا کسی اور صورتحال میں یعنی بجٹ سے پہلے اس معاملے پر آپ کوئی شور و غوغا اٹھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں اس طرح کی ہمیں انفارمیشن ملے گی کہ کراچی کی لینڈ پہ کوئی قبضہ کرایا جا رہا ہے تو ہم وہاں کھڑے ہوں گے ایز اے پارٹی، اور ہم عوام کو لے کے کھڑے ہوں گے ساتھ۔ ہم ان کو کراچی پہ قبضہ کرنے نہیں دیں گے اس طرح سے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو سارے محکموں میں قبضے کر لیے ہیں، مگر جو ہل پارک پہ آپ نے دیکھا، آپ نے دوسرے پارکس میں دیکھا، ان کا ارادہ نہر خیام پہ بھی ہے، ان کا ارادہ باغ ابن قاسم پہ بھی ہے، ان کا ارادہ بیچ پارک پہ بھی ہے۔ تو یہ سارے ارادے انشاءاللہ ہم ان کے پورے ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن وسیم بھائی جاتے جاتے میں صرف اتنا بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے لوگوں سے بات ہوئی تھی میری، تو وہی کہہ رہے تھے جو چائنا کٹنگ کے موجود ہیں آج وہ بتا رہے ہیں کہ ہم مافیاز ہیں اور ہم زمینوں کے الاٹمنٹ جو ہیں وہ غلط طریقے سے کروا رہے ہیں۔ چلیں اس کا جواب بھی لے لیں۔ اگر چائنا کٹنگ کا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں نا، دیکھیں ہماری اچھی بری چیزیں سب کے سامنے ہیں، آپ کے بھی سامنے ہیں، عوام کے بھی سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے اچھا کیا برا کیا وہ سب کے سامنے کھلی کتاب ہیں۔ آپ 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہو، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تھا تو اس کو انڈو کیوں نہیں کیا؟ آپ ناکام ترین حکومت ہو، آپ نے کراچی نہیں پورا سندھ تباہ کیا ہے۔ اگر میں نے غلطیاں کی ہیں، جو یہ الزام لگاتے ہیں کھالوں کے الزام، ان کے پاس مٹیریل نہیں ہے بولنے کا، یہ کھالوں کی باتیں کر رہا ہے مجھ سے۔ کھالوں کا کیا تعلق اس سے؟ ٹھیک ہو گیا، کھالوں کا کیا تعلق اس ہل پارک کی جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا وسیم اختر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر۔ اب میں اگر آپ کو جی بولیے۔ اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، میں اگر ان کی ہسٹری کھول دوں تو پھر پتہ نہیں کہاں جائے گی بات۔ بنگلہ دیش سے لے کے یہاں تک لے آؤں گا میں تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ آپ کی ایک اور پریس کانفرنس ہے پاکستان کی تاریخ میں جو آپ نے پنجاب میں کی تھی، اس نے بڑی ہلچل مچائی تھی، تو ابھی آپ ذرا جسے کہتے ہیں نا ہولڈ یور ہارسز۔ تھینک یو ویری مچ وسیم اختر، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔